رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حب رسول کا مسئلہ آیا تو میں نے سوچا کہ آج کا یہ جو ماحول چل رہا ہے اور بدبختوں اور ملعونوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے اور حب رسول کے خلاف بھی ہے کہ ایک مومن کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لعن طعن کیا جائے، ان پر الزامات لگائے جائے، ان پر گستاخی ان کی شان میں کی جائے اور ایک مسلمان خاموش رہے، اس کا ایمان اتنا بھی نہ جاگتا ہو اور اس کے اندر اتنی بھی محبت نہ ہو کہ محبت رسول میں کچھ کلمات کہہ سکے، اللہ کے نبی کی وفاداری کا ثبوت پیش کر سکے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ محبت رسول کے عنوان سے تھوڑی سی لب کشائی کروں۔ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے، اگر تم محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، یعنی محبت رسول محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس محبت رسول کی وجہ سے، حب رسول کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے حب رسول کا۔ ہم ایمان والوں کے لیے حب رسول سب کچھ ہے، ہماری جان سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے، ہماری اولاد سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے، ہمارے گھر بار سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے، ہمارے خاندان رشتہ دار سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے، خود اپنی جان سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے۔ اگر محبت کا یہ پیمانہ نہیں ہے اور معیار ہمارے ذات میں نہیں ہے تو واقعی ہم کیا ہے، پکے سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی بھی تم میں کا مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اس کے آل و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار، محبت کا پیمانہ دیا ہے کہ ایک مومن کو نبی سے کتنی عقیدت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے رشتہ دار سے زیادہ ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے جو ایک انسان کو محبوب ہوتی ہے، جس سے ایک انسان محبت رکھتا ہے۔ اپنی جان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، خاندان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، عہدے منصب سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، اپنے زمین و مکان سے رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، اپنے تعلقاتی سے رکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ۔ جن جن چیزوں سے ایک انسان کو محبت ہو سکتی ہے اور جن جن چیزوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے، جو اچھی چیزیں ہیں جو محبت کے لائق ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے اور آپ کی ذات میں ہمیں اور آپ کو نبی کی ذات محبوب ہونی چاہیے، نبی پر جانثاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی بتائے گی۔ اور حب رسول میں ہم آپس کے بھید بھاؤ کو، آپس کی دشمنیوں کو، آپس کے حسد کو، آپس کے کینے کپٹ کو ہمیں ہر حال میں دور کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے بھی اپنی دشمنی کی وجہ سے ایک نہیں ہوئے، اپنے حسد کینہ کپٹ کی وجہ سے ایک نہیں ہوئے، قسم ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری دوستی آپس کی زیادہ اہم تھی یا تمہاری
تمہاری نگاہ میں نبی کی ذات زیادہ اہم تھی، تمہاری ذات اہم تھی یا نبی کی ذات زیادہ اہم تھی؟ میرے نبی پر حملے ہو رہے تھے، میرے نبی کی ذات کو مشق ستم بنایا جا رہا تھا، میرے نبی کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، بکا جا رہا تھا، اول فاول بیان دیے جا رہے تھے۔ اے میرے امتیوں، تم نے میرے لیے میرے نبی کی شان میں کیا کیا اور کیا دل میں خیال کیا؟ آج جب کہ عرب دنیا ایک ہو چکی ہے حب رسول میں، ہونا بھی چاہیے۔ ایسے ملعونوں مردودوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ ایمان کی شرط اول ہے نبی سے محبت رکھنا۔ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ایمان کی شرط اول ہے، پہلی شرط ہے کہ نبی سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو۔ حب رسول میں حضرات صحابہ نے کیا کیا؟ حب رسول میں حضرات صحابیات نے کیا کیا؟ حب رسول میں تابعین اعظام نے کیا کیا؟ حب رسول میں اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگوں نے کیا کیا؟ ساری تفاصیل آپ کو کتابوں میں ملے گی۔ وفاداری کرو، طرفداری کرو نبی کی، قسم ہے خدا کی، ایک امتی کتنوں گناہگار ہوگا، اس کے دل میں نبی کی طرفداری ہوگی، وفاداری ہوگی، محبت رسول ہوگا، یقین ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے کامیاب ہوگا، وفاداری کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا، طرفداری کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ وہ زبان بھی کیا کوئی زبان ہے جو زبان نبی کی محبت میں ایسے موقع سے نہ کلام کرے، نہ نکلے، محبت رسول کو اپنی زبان سے ایک مسلمان ظاہر نہ کرے؟ قسم ہے خدا کی، ساری چیزیں دنیا کی لٹ جائیں، پٹ جائیں، ہماری جان چلی جائے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ نبی کی ذات پر ادنا بھی آنچ آ جائے۔ حضرت ابو دجانہ کا واقعہ مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہتے تھے؟ ہمارے رہتے ہوئے نبی کی ذات پر ایک کانٹا چبھ جائے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان بتا رہا ہے، ایمان بول رہا ہے، حضرت ابو دجانہ کا ایمان بول رہا ہے، اور کر کے دکھایا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں محبت رسول کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جہاں پر کیا کر کے اپنی زبانوں سے، اپنے کیا کردار سے، اپنے اخلاق سے وہی محبت رسول کا نذرانہ اس طریقے سے بھی پیش کرنا ہے کہ ہم عہد کریں گے کہ نبی کے طریقے کو، ہم نبی کی محبت میں نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں رائج کریں گے، نبی کی محبت میں نبی کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے، نبی کی محبت میں نبی کی راہ کو معلوم کریں گے، نبی کی محبت میں نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی کی محبت میں نبی کے طریقے کو کھانے میں بھی جاری کریں گے، پینے میں بھی جاری کریں گے، ٹہلنے میں بھی جاری کریں گے، سفر میں بھی جاری کریں گے، حضر میں بھی جاری کریں گے، اور دوست و احباب میں بھی جاری کریں گے۔ جو زندگی کے اوقات ہیں ان تمام اوقات میں محبت رسول کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اب سے ایک ایک طریقہ اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کریں گے، جاری اور ساری کریں گے، جہاں ہم ان ملعونوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، وہیں حب رسول میں ہم نبی کی سیرت کو بھی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان نبی کی ایک ایک صورت کو اور سیرت کو اپنی زندگی کا انشاءاللہ حصہ بنا کر رہیں گے، اور اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ اللہ تعالی ہم